الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والقصی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع فصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا یکل الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ میں نہایت باجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے میں یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ فرمایا کہ جو کسی کے حوالے سے اچھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس سفارش کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کسی کے حوالے سے بری سفارش کرے گا تو اس کو اس بری سفارش کا گناہ ملے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کو سفارش کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ بالیقین ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے اہل ایمان والے بھائیوں کے کام آئیں۔ وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک عمل کے ذریعے ہمیں اس کی بڑی ہی ترغیب دلائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ لوگوں سے کہا کرتے تھے اشفعوا تؤجروا، اے لوگو سفارش کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ بلکہ بعض اوقات فرمایا کرتے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ صرف اس بنا پر مؤخر کر دیتا ہوں کہ تم سفارش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، کہ تم کسی کی سفارش کرو گے تو تمہیں اجر دیا جائے گا، تمہیں جو ہے وہ اس کا ثواب دیا جائے گا۔ ہماری امی جان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، سفارش کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیے کہ کسی کے لب ہلتے ہیں اور کسی کا مقدر سنور جاتا ہے، کسی کی آخرت سنور جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میت جو بندہ مر چکا ہے یصلی علیہ جماعت من المسلمین، فرمایا کہ اگر اس مرنے والے پر ایمان والوں کی، مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ ادا کر دے اور وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر دے الا شفعوا فی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کا صدقہ اس مرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سفارش کرنے والوں کی تعداد 100 بتائی، یعنی جس مسلمان کے جنازے میں 100 افراد شامل ہوں اور وہ مرنے والے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ مالک اسے بخش دے تو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ان کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت، تو صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ جناب اس جماعت سے کتنی تعداد مراد ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ 40 افراد، یعنی مرنے والے پر 40 افراد یہ گواہی دے دیں، رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ مالک اس مرنے والے کو بخش دے، فرمایا شفعوا فی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کا صدقہ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو سفارش اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہی مقبول ہے، لیکن اگر اچھی کی جائے، کسی کے بارے میں اچھائی کے حوالے سے کی جائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو کسی نہ کسی انداز میں اپنے اہل ایمان والے بھائیوں کے کام آ جاتے ہیں۔ دنیا میں ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنا کام کروانے کے لیے کوئی سفارشی ڈھونڈتے ہیں، تو پھر خود اندازہ لگا لیجیے کہ جو کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر اس کے لیے کوئی سفارشی تلاش کرنا چاہیے کہ نہیں۔ ہمارے ہاں آپ کسی آدمی کو پکڑ لیجیے جو آپ کی نظروں میں امیر کبیر دکھائی دیتا ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن دین سے دور ہے۔ آپ کہیں اس کو علیحدہ لے کر بیٹھیں یا آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیسے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ آپ سے کہے گا اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ بھی کیا مہربانی ہے؟ میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنی دولت ہے، نوکر چاکر ہے، کسی کو آواز دیتا ہوں وہ بھاگتا چلا آتا ہے، بڑی مہربانی ہے۔ اچھا بھی پوچھیں نمازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، تو مہربانی کس چیز کی؟ تلاوت کلام پاک کی توفیق ملی؟ نہیں، وہ مجھے نہیں ملی، تو مہربانی کس چیز کی؟ تمہیں جو رب کی بارگاہ میں کلام پاک پڑھتے ہو فاتحہ شریف کی صورت میں، تو کیا تمہیں اس کا ترجمہ آتا ہے؟ تمہیں یہ پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ نہیں، یہ نہیں مجھے پتا، تو کس چیز کی مہربانی؟ ہمارے ہاں دولت کو معیار بنا لیا گیا، یہ جس کے پاس ہو وہ سمجھتا ہے مجھ پر بڑا کرم ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی کتنی آیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، احادیث کی بات کتنی جو ہے وہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت یہ آزمائش کے لیے ہے۔ تو صرف ان کے بل بوتے پر یہ کہہ دینا کہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر، نہیں، بلکہ حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ تم مفلس کسے کہتے ہو؟ تو عرض کیا کہ آقا ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت اسباب وغیرہ نہ ہوں۔ فرمایا یہ تو دنیا کا ہے نا مفلس، کل قیامت کا دن ہوگا جو آخرت کا مفلس ہے، کہ ایک شخص رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، نیکیوں کے انبار اس کے پاس ہوں گے، لیکن کسی کو بلا وجہ تنگ کیا گیا ہوگا، کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی نیکیاں ان کو دلوائی جائیں، اور اگر نیکیاں دیتے دیتے ان کا قرضہ پورا نہ ہوا، ان کا حق ادا نہ ہوا، تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم پھینک دیا جائے گا۔ تو مال و دولت تو معیار نہ ہوا، بلکہ معیار کیا ہے؟ اچھائی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حسن عمل ہے۔ اتھے عملہ نہیں ہونے نے نکھیڑے، کسی نے تیری ذات کچھ نہیں۔ تو دنیا میں ہم اپنے سفارشی ڈھونڈتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم اپنا آخرت کے لیے بھی کوئی سفارشی بنا لیں۔ سرکاری فرمان کا مفہوم فرمائے کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ ایک مقام پر ایک واقعہ پڑھنے کو آیا، بادشاہوں کے شوق اپنے اپنے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی بات پر چھوٹی سی شرط لگا لیتے ہیں آپس میں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ جو ان کے دل میں اترتا ہے اس حوالے سے وہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ ملکوں کے بادشاہوں کا آپس میں یہ مقابلہ بنا کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کے ملک میں سب سے بڑا بیوقوف رہتا تھا۔ مقابلہ شروع ہو گیا، چھان بین شروع ہو گئی، تلاش شروع کر دی گئی، کرتے کرتے ایک ملک کے ایک پاگل پر تمام بادشاہوں کا اتفاق ہو گیا کہ ہاں یہ سب سے بڑا پاگل ہے۔ تو اس ملک کا جو ہے وہ بادشاہ وہ بڑا فخر کرنے لگ پڑا، اور جس پاگل پر اتفاق ہوا پھر بادشاہ نے اس کو بلایا اور انعام کے طور پر اپنے گلے کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی کہ تیری وجہ سے جو ہے وہ میری عزت بنی وغیرہ وغیرہ۔ اب جب بادشاہ کسی کو یوں نواز دیتا ہے تو وہ بادشاہ کے محل کا ایک خاص بندہ بن جاتا ہے، پھر اسے آنے جانے میں کوئی روک تھام نہیں ہوتی۔ اب یہ جو پاگل تھا، بے وقوف تھا، اس کا بادشاہ کے محل میں آنا جانا ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ بے وقوف آتا ہے تو پتہ چلتا کہ بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہے، روک تھام تو تھی نہیں، بادشاہ کے پاس چلا گیا اور جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب گفتگو شروع ہو گئی۔ بے وقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سنا کہ آپ کی طبیعت بڑی خراب ہے، اب کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ اچھا بادشاہ یہ تو بتائیے کہ جب آپ مریں گے تو آپ جائیں گے کہاں کر؟ کہا کہ میں قبر میں جاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک گھر ہے، سیاہ تاریک جو ہے وہ گھر ہے۔ بادشاہ سلام یہ تو بتائیے کہ آپ کا یہاں پر بڑا سارا محل ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، تو وہاں بھی آپ کو بڑا سارا محل دیا جائے گا؟ آپ کے لیے کوئی بڑا سارا محل تیار کیا گیا ہے؟ تو بادشاہ ایک دم سکتے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، وہاں تو میرے لیے کوئی محل تیار نہیں، یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اچھا بادشاہ سلامت یہاں تو آپ کے آگے پیچھے ہزاروں نوکر چاکر گھومتے ہیں،
تو جس جگہ پر آپ جانے والے ہیں وہاں بھی آپ کو خادم ہے، کوئی نوکر چاکر ہے؟ نہیں، میں نے تو کوئی تیاری اس کے لیے کی نہیں ہے۔ اچھا بادشاہ سلام یا جیسے آپ کے پاس یہاں پر مال و دولت ہے، آپ ایک کہاں کہتے ہیں تو ماننے کے لیے آگے کتنے سارے آ جاتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کی یوں ہی ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ساتھ میں آنکھوں میں آنسو نہیں آتے جا رہے ہیں۔ تو جب بے وقوف نے یہ چند سوالات سامنے رکھے نا، بادشاہ اس کا جواب نہ دے سکا، تو اس نے اپنے گلے کی مالا کو اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ یہ کہنے لگا کہ بادشاہ مجھ سے بڑا بیوقوف تو ہے، کہ جس نے اپنی آخرت کے لیے اتنی بھی تیاری نہ کی کہ جو ٹھاٹ باٹ یہاں میسر ہے، جو میں یہاں کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے اتنا بھی نہ سوچا کہ کوئی وہاں کا انتظام کر لیتا، کوئی وہاں کو گھر بنا لیتا، کوئی اللہ کا ذکر کر لیتا، کوئی رب کی یاد میں اپنا وقت گزار لیتا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو دنیا میں سفارشی کو ہم اتنے ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم نے اخروی سفارشی کسی کو نہ بنایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے، فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے یہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس لڑکے نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو اچھی طرح یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا، یہ میں پھر صاحب نے بات اسی بنا پر عرض کر دیتا ہوں، یہ فقط حافظ قرآن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بخشوائے گا۔ ہمارے ہاں صرف قرآن پاک یاد کروا دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ جو کرے ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، ہم بخشے بخشوائے بن جاتے ہیں۔ ہمارے بچے نے قرآن یاد کر لیا، بس اتنا کافی نہیں۔ سرکار نے اس پر انتہا نہ فرمائی اپنے کلام کی، بلکہ فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن پاک کا عالم بھی بنا، اس نے علم دین کو سیکھا، علم دین پڑھا، پھر آگے پھیلایا۔ فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے خاندان کے وہ 10 افراد کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے 10 کو جنت میں لے جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا، عمل کیا، اور پھر اس کے حلال کو اللہ تعالیٰ کو پہچانا لی، اور پھر اس کی آگے تبلیغی کی، تو تب یہ چیزیں اسے میسر ہوں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان السکتہ لا یرادین ربہ اذا ادخل ابویہ النار۔ اس بات کو توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا کہ وہ بچہ جو گر جاتا ہے، جسے ہمارے ہاں مس کیریج کہا جاتا ہے، کہ جو حمل ساقط ہو گیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اگر اس کے والدین معاذ اللہ جہنمی بھی ہوئے، لیکن خاتمہ کی ایمان پر ہونا یہ شرط ہے، اپنے اعمال کے بلبوتے پر اگر اس کے والدین جہنم میں چلے بھی گئے، فرمایا ان السکتہ لا یراون ربہ، اپنے رب سے جھگڑے گا۔ وہ بچہ کہ جو کچا تھا، جو گر چکا، جو ضائع ہو چکا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، ادخل ابویک الجنہ، جہاں اپنے والدین کو پکڑ اور جنت میں لے جائے۔ کچا بچہ بھی سفارش رب کی بارگاہ میں کر رہا ہے، وہ بچہ بھی کام آ رہا ہے، تو جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں صبر کا تحفہ پیش کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ علم، یہ درد، یہ تکلیف رب کی بارگاہ میں ضائع نہیں جائے گی۔ تو ہمیں اخروی سفارشی ڈھونڈنے چاہیے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں بھی کام آ چکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یہ ہے محبت والی بات، فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْکُمْ أَن يَمُوتَ بِالْمَدِینَةِ فَلْيَمُتْ بِہَا۔ فرمایا کہ تم میں سے جس سے یہ ہو سکے کہ مدینے میں مر سکتا ہے تو وہ مدینے میں مر جائے۔ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَن يَمُوتُ بِهَا۔ فرمایا کہ جو مدینے میں مرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں محمد اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے جاؤں، میں اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے جاؤں۔ یہاں امام اہل سنت کا قلم چلا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی سڑک پر چڑھنا ہو نا، کسی منزل مقصود تک پہنچنا ہو، تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ تمہیں سڑک پر آنکھیں کھول کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر آنکھیں بند کرو گے، کچھ نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتے ہو، ادھر بھی گر سکتے ہو، تم پر کوئی جو ہے وہ نقصان تمہارا ہو سکتا ہے۔ لیکن مدینہ شریف کی وہ پاک سرزمین ہے کہ اس سے اگر تم نے جنت میں جانا ہے نا، تو تمہیں پھر آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں، وہاں آنکھیں بند کر لو، مر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سیدھا جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے گا۔ امام کہتے ہیں کہ تیربان میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند،
سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو جسے یہ سفارش مل جائے تو پھر کل قیامت والے دن اس کے بارے نیارے نہیں ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو رب کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، جو اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے 6 انعام سے نوازے گا. کچھ انعام اسے پہلے ہی مل جائیں گے اور کچھ بھی جو ہے وہ اس وقت ملیں گے. سرکار نے فرمایا کہ جیسے ہی اس کا خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے. یہ شہید کی شان حضور ارشاد فرما رہے ہیں. دوسری چیز فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اسے بے خوف کر دیا جاتا ہے، اسے مامون کر دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ اسے جو ہے وہ یأمن من الفزع الاکبر، فرمایا کہ کل قیامت کا دن جو محشر کے میدان کی ہولناکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس شہید کو میدان محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ کر لے گا. چوتھی چیز فرمایا کہ اس کو جنتی لباس پہنا دیا جائے گا، اور جسے جنتی لباس پہنا دیا جائے گا پھر ظاہر بات ہے کہ وہ جہنم میں کو جا سکتا نہیں. اور پانچویں چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح پورے این سے فرمائے گا. اور چھٹی چیز وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، فرمایا کہ اس کی سفارش پر اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کو اللہ تعالیٰ بخش جنت میں داخل فرما دے گا. شہید کے لب ہلیں گے ادھر 70 افراد کی بخشش ہو جائے. تو ہمیں اپنے اوپر کی سفارشیوں کو تلاشنا چاہتی ہے. مدد کرنے کے بڑے انداز ہوتے ہیں. میں پچھلے جمعہ میں مبارک کو بھی یہی باتیں عرض کر رہا تھا. لازمی نہیں ہوتا بندہ بڑا قدم اٹھائے تو پھر ہی کسی کی مدد ہو، بلکہ بندہ اپنے چند لب ہلا دے، لبوں کو چند مرتبہ ہلا دے، کسی کی ہلکی سی جو ہے وہ سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی بخشش کر دیتا ہے. ایک جگہ پر ایک شخص جا رہا تھا تو چلتے چلتے ایک کھمبے کے قریب جا کر کھڑا ہوا. کھمبے پر ایک تحریر چھوٹی سی لکھی ہوئی تھی. اس پر لکھا تھا کہ میرے 50 روپے یہاں پر گرے ہیں، اگر کسی شخص کو ملے تو فلاں مقام پر، نیچے پتہ لکھا ہوا تھا، اس مقام پر میرا گھر ہے، تو ہو سکے تو مجھے وہاں آ کر دے دے، یہ مجھ پر مہربانی ہوگی. تو اس شخص نے جب یہ تحریر پڑھی نا تو اسے قریب کو پیسے دکھائی تو نہ دیے. ظاہر بات ہے کہ کب کے گرے ہوں کچھ پتہ نہیں. تو اس نے کہا کہ یار نہ جانے کتنا مفلس وہ شخص ہوگا یا کتنی مفلسہ وہ عورت ہوگی کہ جو 50 روپے کے لیے بھی یہ اشتہار لگا کر اپنے گھر میں چلی گئی. چلو مجھے ملے تو نہیں لیکن میں مدد کرنے کے لیے وہاں پر چلا جاتا ہوں، اپنی طرف سے 50 روپے دے دوں گا. تو وہ شخص اس پتے پر پہنچا تو جا کر حیرت اور بھی زیادہ ہو گئی کہ ایک جھونپڑی کی طرح ایک گھر ہے. دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون وہ سوٹی ٹیکتی ٹیکتی باہر پر آئی. تو دروازہ کھولا تو جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ اماں جان میں نے وہ آپ کی تحریر پڑھی تھی تو یہ 50 روپے مجھے ملے ہیں، یہ آپ رکھ لیجئے. تو اماں جان نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں سچی بتاؤں کہ وہ تحریر میں نے نہیں لکھی اور نہ ہی میں نے لکھوائی ہے. نہ جانے کس اللہ کے بندے نے میری مدد کا ذریعہ ایک تلاش کیا اور اس مقام پر یہ لکھ کر لگا دیا کہ 50 روپے جو ہیں وہ یہاں پر گرے ہیں. تو یوں کرتے کرتے تم آنے والے پہلے فرد نہیں ہو، بلکہ کتنے افراد میرے پاس اب تک 50 روپے لے کر جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو میں نے ہر آنے والے سے یہی کہا کہ جا کر اس تحریر کو اتار دو، یہ میری طرف سے نہیں ہے، نہ میں نے کچھ بھی ایسا کہا ہے. اللہ بھلا کرے اس بندے کا جس نے یہ معاملہ کیا. تو کہا کہ بیٹا تم جانا اور جا کر اس تحریر کو اتار دینا. خیر اس آنے والے شخص نے کسی نہ کسی طرح کر کے وہ 50 روپے اماں جی کے ہاتھ میں رکھے اور چلتا بنا. جب دوبارہ کھمبے کے قریب آیا نا تو دل میں خیال آیا کہ اماں جی نے کہا کہ اس تحریر کو اتار دینا، یہ میں نے نہیں لکھی نہ میں نے لکھوائی ہے، تو میں کیا کروں. پھر فوراً دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اماں جی کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی کتنے اشخاص جو یہاں پر میرے پاس آئے میں نے انہیں کہا تھا کہ تم اس تحریر کو جا تو اتار دینا، لیکن کسی نے نہ اتارا تو میں کیوں اتار. نہ جانے اس انداز میں اماں جی کا بھلا ہوتا رہے. تو صرف بندہ بڑا قدم اٹھائے کہ تب بھی کسی کی مدد نہیں ہوتی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو کبھی بھی بندہ چھوٹا نہ سمجھے. ولو ان تلقا افاق بوجہ طلیق، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو ہو، اتنا کی کیوں نہ ہو کہ صرف اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا کی کیوں نہ ہو. ایک حدیث پاک سنیے
امام بخاری علیہ رحمہ نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے سب کو سر نے اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو تحریر کیا، لیکن الفاظ آپ کو نسائی شریف کے کچھ سناؤں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے، بڑی درد سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہی کہ سوشل میڈیا سے دین سیکھا جا رہا ہے، کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھتے نہیں، نہ ہم نے تلاش کی، نہ ہمارے اندر وہ درد ہے، اس بنا پر ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، نہ ہم نے خود سیکھا، نہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی۔ صحابہ تو سرکار کے قدموں میں اپنے آپ کو ہر وقت رکھا کرتے تھے کہ ہم نے علم دین سیکھنا ہے۔ وہ جو عربی النسل تھے، وہ جو عربی اللغت تھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں دین سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، وہ سرکار سے سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ہم جو ہے وہ بس 2 کلک کیے اور بن گئے جو ہے وہ تفرد زمانہ، ہمارا جو ہے وہ بن جاتا ہے، یکتائے زمانہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سوشل میڈیا سے دین سیکھا جاتا ہے، تو وہاں پر بڑے سارے آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ والوں سے متنفر کرتے ہیں۔ خدا را اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑیے۔ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے تقریباً 3 سے 4 سے 5 جمعۃ المبارک ایسے ہو چکے، قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبات کے انبال لگائے ہیں، وہ واقعات کی طرف میں آپ کو نہیں لے کر گیا۔ جو کہتے ہیں نا کہ اہل سنت کی بنیاد قصے کہانیوں پر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی پڑھا نہیں ہم نے اپنے مسلک کو، کبھی ہم نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں، کبھی جو ہے وہ احادیث طیبات کو پڑھا نہیں۔ پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہمیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کس قدر جو ہے وہ نسبتوں کا حیا بتایا گیا، نسبتوں کے فائدے بتائے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما مجادلہ کو احدکم فی الحق، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آج دنیا میں تم جتنا اپنے حق کے لیے اپنے دوستوں سے جھگڑتے ہو، لوگوں سے جھگڑتے ہو، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ وہ ایمان والے کہ جن کے دوست، جن کے عزیز و اقربا جہنم میں داخل کر دیے گئے، فرمایا کہ یہ ایمان والے اپنے رب سے اس سے بھی زیادہ جھگڑیں گے۔ یہاں جھگڑنے سے، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ رب سے جھگڑنے کی کس کے پاس ہمت ہے، یعنی رب کی بارگاہ میں اپنے اہل ایمان والے بھائیوں کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہاں جھگڑنے سے یہ معنی مراد ہے، فرمایا کہ جتنا تم، اس سے پہلے ایک بات سن لیجیے، لوگ یہ کہتے ہیں بولنے والے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ والے یہ رب کی بارگاہ میں عزت اور شان اور مرتبہ رکھتے ہیں، تو کچھ بدبخت آج بھی آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ والوں کے بارے میں یہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تساں کہندے کہ ساڈے بابے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کیا کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ آج تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہ تواڈے بابے کہندے نے جو تک اساں اپنے منن والے نو بخشوا نہ دئیے، جو تک وہ جنت دے وچ نہ چل جان تے اساں وہ تک جنت وچ پیر نہیں رکھنا۔ گویا کہ انہوں نے اپنے بابوں کو اللہ کے نبیوں سے بھی بڑھا دیا ہے۔ کسی کی ہمت ہے کہ وہ غیر نبی کو نبی سے بڑھا سکے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ صاف فیصلہ سنا دیا کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل جانے وہ پکا کھتا کافر ہے۔ یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ جو غیر نبی کو، داتا کنج بخش رحمۃ اللہ کی تعالی کے یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو کس کی ہمت ہے وہ غیر نبی کو نبی سے بڑھائے؟ تو معاملہ یہ نہیں ہے جب اندھیروں میں بیٹھ کر عقائد لکھے جائیں گے، جب بے ادبوں کے پاس بیٹھ کر یہ فیصلے کیے جائے گی، تو پھر بے ادبیاں آئیں گی، ادب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اگر اپنی جان کی پڑی تو پیچھے بچے گا کون؟ بتانا کچھ اور تھا لیکن بتا کچھ اور دیا کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام آپ شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، جب تک آپ شفاعت کی ابتدا نہیں کریں گے، تب تک کوئی نبی بھی رب کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھول دیں گے، اب انبیاء بھی سفارش کریں گے، اب قرآن پاک بھی سفارش کرے گا، اب روزے بھی سفارش کریں گے، اب نماز بھی سفارش کرے گی، اب اللہ والے بھی سفارش کریں گے۔ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، دیگر کتب میں بھی فرمایا کہ جتنا تم آج اپنے حق کے لیے اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے جھگڑتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا ایمان والے اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ، بھی اشدہ کے حضور نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ تم اپنے رب سے جھگڑو گے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے۔ ہوگا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں وہ اللہ والے، وہ ایمان والے کہ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا، کہیں گے مالک ربنا اخواننا، مالک یہ ہم فلاں ہمارے بھائی ہیں، یصلون معنا، ہمارے ساتھ دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ دنیا میں روزے رکھتے رہے ہیں،
وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ دنیا میں حج بھی کرتے رہے ہیں، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، مالک تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا. تو رب کیا فرمائے گا، میں تانوں کھنگن نہیں دینا. تہاڈی میری بارگاہ چ انہی جرأت کہ میں تے نبیاں دے بارے تے تسی جڑی انہاں گلاں کردے ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اذهبوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فرمایا کہ جاؤ جس جس کو تم پہچانتے ہو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنایا ہوا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو سرکار سے بڑھ کر کس کا فرمان سچا ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتایا کچھ اور گیا. جب ہم نے دین ہی سوشل میڈیا سے سیکھنا ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھیے، اللہ والوں کا دامن تھامیے. وہ اللہ والے جو آپ کو اللہ تک پہنچائیں، جس کی نگاہیں آپ کے دل نہیں بلکہ جیبی پر ہو، آپ کے پیسوں پر ہو، یکسر اس سے جدا ہو جائیے. جو آپ کو علم دین سے دور کرے آپ اس سے دور ہو جائیں. جو آپ کو شریعت مطہرہ سے دور کرے یکسر اس کو چھوڑ کر جدا ہو جائیں. اللہ والوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تک پہنچائے، جو آپ کو اللہ سے ملائے، جو آپ کو اللہ کے احکام بتائے، جو خود جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا. تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کے مالک فلاں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ حج کرتے رہے ہیں، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، مالک تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا. فرمایا اذهبوا جاؤ فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، جس جس کو پہچانتے ہو جا تو اس کو پکڑو جنت میں لے جاؤ. سرکار فرماتے ہیں جب وہ جائیں گے تو جا کر دیکھیں گے کہ جو ان کے ایمان والے بھائی اپنے گناہوں کے سبب جنت میں جہنم میں جل رہے ہیں. فرمایا کہ کسی کا عذاب، کسی پر آگ اس کی نصف پنڈلی تک ہوگی، کسی کو عذاب آگ کا اس کے ٹکنوں تک ہو رہا ہوگا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جائیں گے، چہروں سے پہچانیں گے اور ان کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے. دوبارہ رب کی بارگاہ میں آ گئے. ابھی حدیث پاک جاری ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا ان کو تو ہم نے پہچان کر جنت میں چھوڑ آئے ہیں. مالک اب ہمارے کیا حکم ہے؟ میں دوبارہ جاؤ، دوبارہ جاؤ. مل کان فی قلبہ وزن دینار من الایمان، فرمایا کہ جا کر دیکھو جس کے دل میں تمہیں جو ہے وہ دینار کے برابر، دینار ایک سکہ، دینار کے برابر تمہیں ایمان دکھائی دیتا ہے، اس کو بھی پکڑو جنت میں لے جاؤ. بات یہاں پر مکمل نہیں ہے. فرمایا من کان فی قلبہ نصف دینار، فرمایا دوبارہ جاؤ جس کے دل میں تمہیں آدھے دینار جتنا بھی ایمان دکھائی دیتا ہے اس کو بھی پکڑ کے جنت میں لے جاؤ. پھر یہاں تک بات مکمل حضور نے نہیں فرمایا. فرمایا پھر جاؤ من کان فی قلبہ وزن ذرۃ، فرمایا کہ جس کے دل میں تمہیں ایک ذرہ برابر بھی ایمان دکھائی دیتا ہے اس کو بھی پکڑ کے جنت میں لے جاؤ. یہ حدیث پاک جب بیان کر رہے تھے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی، فرمایا کہ فمن لم یصدق، آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے بدبخت ایسے ہوں گے کہ جن کو اس معاملے پر شک ہوگا. فرمایا کہ جو اس بات کی تصدیق نہیں نہ کر رہا فلیقرأ هذه الآیہ، اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھ لے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گنہگار کو چاہے اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا. اب یہاں پر یہ سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، میں آپ پر بھی یہ سوال چھوڑتا ہوں کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزتیں بخشی ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو جاؤ جس کے دل میں درہم جتنا ایمان، دینار جتنا ایمان ہے، یا نصف دینار جتنا ایمان ہے، یا زبے جتنا ایمان ہے، اس کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ. اللہ والے جب جائیں گے ان کو کیسے علم ہوگا کہ اس کے دل میں درہم جتنا ایمان ہے، دینار جتنا ایمان ہے، نصف دینار جتنا ایمان ہے، زبے جتنا ایمان ہے؟ یہ اللہ نے اپنے پیاروں کو شان عطا کی ہوتی. تو خدارہ جیسے ہم اپنی دنیا کے لیے سفارشی ڈھونڈتے ہیں، اپنے پیسے پر، اپنی دولت پر، اپنے جو ہے وہ دنیا داری رشتے ناطے پر مان مت کیجیے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، کان بوکی آئیں گے جن کی زندگیاں اللہ کے نہیں گزری ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، 25واں سپارہ. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، گہرے رشتے دار، گہرے دوست بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رکھے ہوں گے. ہاں وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں اللہ کے لیے گزری، کام وہی آئیں گے، کام وہی آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سفارشی اپنے لیے تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اچھی نسبتیں عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.